بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے پچھلے درس کے اندر کچھ مسائل الخفین کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کی کچھ وضاحت آج یہ ہے کہ مسائل الخفین ہم احناف کے نزدیک جائز ہے، اور اس کی جو مدت ہے وہ مقیم کے لیے، جو مسافر نہیں ہے مقیم، اس مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات اس کی مدت ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ چمڑے کے موزے پہن لیتا ہے، تو پھر اگر اس کا 1 دن کے اندر حدث ہو جاتا ہے، تو وہ جب دوسری مرتبہ وضو کرے گا تو وہ چاہے تو اپنے پاؤں کو دھو لے، اور اگر چاہے تو جو اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں ان موزوں کو اتارے نہ، بلکہ ان موزوں پر ہی کیا کر لے، مسح کر لے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تفضیل الشیخین و حب الختنین و مس الخفین، یہ اہل سنت کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخین کو یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کو تمام صحابہ پر فضیلت دینا یہ اہل سنت کی علامت میں سے۔ وحب الختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، یہ بھی اہل سنت کی علامت میں سے ہے۔ ومس الخفین اور موزوں پر مسح کرنا، یہ بھی اہل سنت کی علامت اور نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ صرف وضو کے اندر کیا ہے، مسح کرنا جائز ہے، بلکہ جب بندہ پر غسل واجب ہو، غسل جنابت واجب ہو، تو اس وقت وہ مسح نہیں کرے گا، بلکہ موزے اتارے گا، موزے اتار کر پھر جو غسل ہے، غسل کا طریقہ ہے وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، صرف وضو کے اندر مسح الخفین جائز ہے، غسل کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ ان علقمۃ عن ابن بریدہ عن ابیہ، علقمہ سے روایت ہیں، وہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ صلی 5 صلوات بوضوء واحد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم فتح مکہ کے دن، جس دن مکہ فتح ہوا تھا، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں، صلی 5 صلوات، 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائی۔ ومسح علی خفیہ، اور اپنے دونوں موزوں پر آپ نے مسح کیا۔ فقال له عمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ما رأینا صنعت ھذا قبل اليوم، کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، ما رأینا ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو اس دن سے پہلے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا؟ ہم نے اس دن سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدن صنعتہ یا عمر، کہ اے عمر میں نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی یہ اب اس کا حکم آ چکا ہے، یہ کرنا جائز ہے، اس لیے میں نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ ان عبد الکریم ابن ابی امیۃ عن ابراہیم قال حدثنی من سمع جریر بن عبداللہ، عبد الکریم سے روایت ہیں، وہ عبد الکریم ابن ابی امیہ سے روایت ہے، یہ راوی کا مکمل نام ہے، عبد الکریم بن ابی امیہ، یہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، اور ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی، حدثنی من سمع، مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے جریر بن عبداللہ سے سنا، اور جریر بن عبداللہ کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین بعدما انزلت سورۃ المائدہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موضوع پر مسح کیا کرتے تھے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد۔ سورہ مائدہ وہ صورت ہے جس کے اندر وضو کا حکم ہوا ہے نا، اذا قمتم الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، تو یہ آیت سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ تو حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد اپنے موضوع پر مسح کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس حدیث سے ثابت ہے مسح کرنا۔ آگے کہتے ہیں حماد سے روایت ہے، وہ حماد ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم حمام بن حرس سے روایت کرتے ہیں، انہو رعا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمام بن حرس کہتے ہیں کہ حمام بن حرس نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا، جریر بن عبداللہ البجلی کو دیکھا، وہ وضو کر رہے تھے، تودع وضو، انہوں نے وضو کیا، وہ مسح علی الخفین، اور اپنے موضوع پر مسح کیا، فسألہ عن ذالک، تو حمام بن حرس نے ان سے سوال کیا اس کے بارے میں، یعنی مسح علی الخفین کے بارے میں، تو انہوں نے کہا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعہ، تو حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، یعنی مسح علی الخفین کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا صَحِبْتُهُ بَعْدَمَا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ، اور بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد، یعنی جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو نازل ہونے کے بعد جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کی صحبت میں نے اختیار کی، تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسح علی الخفین کرتے تھے۔ آگے حدیث پاک کے حماد سے روایت ہے، حماد شعبی سے روایت کرتے ہیں، شعبی ابراہیم سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم بن ابو موسیٰ اشعری سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم یہ ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا ہے، اور ابراہیم مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں، اور مغیرہ بن شعبہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ مغیرہ بن شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی قضا حاجتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی حاجت کو پورا کیا، ثم رجع وعلیہ جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اس حال میں کہ آپ پر ایک رومی جبہ تھا، جبۃ رومیۃ، ایک رومی جبہ تھا، ضیقۃ الکمین، اور وہ جبہ تنگ آستینوں والا تھا، ضیقۃ الکمین تنگ آستینوں والا تھا، فرفعہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضیق کمہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جبے کو، رفعہا مطلب جبہ، تو سرکار علیہ السلام نے اس جبے کو اٹھایا اس کے آستینوں کے کم ہونے کی وجہ سے، من یہاں پر تعلیلیہ ہے، یعنی اس کے آستینوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کو اٹھایا۔ قال المغیرہ، تو پھر حضرت مغیرہ فرماتے ہیں فجعلت اصب علیہ من الماء من اداوت معیہ، مغیرہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو برتن تھا اس برتن سے میں نے پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے پانی کو انڈیل دیا، یعنی میں اس برتن سے پانی نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے وضو کرتے رہے، فتودع، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضوءہ للصلاۃ، تو آپ نے نماز کے وضو کی طرح، جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، تو آپ نے نماز کے وضو کی طرح وضو فرمایا، ومسح علی الخفین، اور اپنے موضوع پر مسح کیا، ولم ینزعہما، پھر آپ نے ان دونوں کو نہیں اتارا، یعنی موضوع کو نہیں اتارا بلکہ موضوع پہنے ہوئے تھے
پھر آپ نے ان پر کیا کیا؟ مسح کیا. ثم تقدم وصلی، پھر آپ تشریف لائے وصلی اور نماز ادا فرمائی. ٹھیک ہے. اسی حدیث کو دوسرے الفاظ سے روایت کیا گیا ہے. حماد سے روایت ہے، وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں، وہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ ودعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور آپ پر ایک رومی جبہ تھا جس کی آستینیں دیکن، یعنی اس کی آستینیں تنگ تھیں. فاخرج یدہ من تحتہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کی نیچے سے آپ نے ہاتھ مبارک نکالے اور اپنے موزوں پر مسح کیا. اور ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا. وعلیہ جبۃ شامیۃ، آپ پر شامی جبہ تھا جس کی آستینیں تنگ تھی. فاخرج یدہ من اسفل جبۃ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس جبے کے نیچے سے آپ نے نکالا. ٹھیک ہے. اس کے اندر رومی کا ذکر ہے، اس کے اندر شامی کا ذکر ہے. دوسری حدیث پاک کے مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہیں، ان سے شعبی روایت کرتے ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح، آپ مسح کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس پیراگراف کے اندر 4 احادیث ہیں اور چاروں احادیث کا ایک ہی موضوع ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابو بکر بن ابی جہم سے روایت ہیں، وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ، اور حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ قدمت علی غزوۃ العراق، میں عراق کے غزوات پر گیا تھا. فَإِذَا سعد بن مالک یمسح علی الخفین، تو جب سعد بن مالک اپنے موزوں پر مسح کرتے تھے تو میں نے ان کو کہا فَقُلْتُ مَا هَذَا، میں نے ان کو کہا یہ کیا ہے؟ آپ مسح کے حوالے سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فقال یا ابن عمر، اے عمر کے بیٹے، اذا قدمت علی ابیک فاسألہ عن ذلک، کہ اے عمر کے بیٹے جب تم اپنے والد کے پاس جاؤ تو تم اس سے اس موضوع کے بارے میں، مسح علی الخفین کے بارے میں سوال کرنا. تو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے پاس آیا، فسألتہ، تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح، حضرت عمر نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری روایت کے اندر ہے کہ میں عراق کے غزوات میں گیا تو میں نے سعد بن مالک کو دیکھا، وہ مسح علی الخفین کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اذا قدمت علی عمر فاسألہ، تو جب تم اپنے والد عمر کے پاس حاضر ہو تو تم ان سے سوال کرنا. ٹھیک ہے. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں حضرت اپنے والد کے پاس حاضر ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ اس طرح مسح کرتے تھے، تو فمسحنا، تو ہم بھی مسح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دونوں احادیث بھی سیم ہی ہے. اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا. اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے 22ویں حدیث سے پڑھیں گے آگے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.